جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر اوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ سیاست سے ہٹ کے، معاشی مسائل سے یا مہنگائی سے ہٹ کے۔ ہم نے جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، ہم نے قوم کو، دنیا کو لڑتے لڑاتے دیکھا ہے، افراتفری میں دیکھا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو روس افغانستان میں لڑ رہا تھا، جب ہم جوان ہوئے تو امریکہ افغانستان میں لڑ رہا ہے۔ اب ہم جب ایک میچور ایج میں آ گئے ہیں اور اپنا بڑے پن میں آ گئے ہیں تو اب روس یوکرین کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ دنیا کو ہم نے اس طرح دیکھا اور پاکستان کو ہمیشہ نازک حالات میں دیکھا ہے۔ یہی سنا سیاستدانوں سے کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اللہ جانے کیا مسائل ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے امن کی آشا پہ۔ پاکستان میں امن کیوں نہیں ہوا، دنیا میں امن کیوں نہیں ہوا، انڈیا کے ساتھ ہمارے امن کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اس پہ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں معروف شاعر، ادیب، کالم نگار ظفر سماب صاحب اور ڈاکٹر مدیحہ بطول صاحبہ۔ تو ظفر، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ امن کی آواشا کے حوالے سے آپ دنیا میں جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو کھیلوں کے ذریعے آپ امن کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ غضنفر اوان صاحب، سب سے پہلے تو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بولنے کا موقع دیا۔ بیسک یہ جو پیس کیمپین ہے، انٹرنیشنلی ورلڈ پیس کیمپین، اس میں جو ہم نے اسٹیپ لیا ہے وہ ہے اسپورٹس کے تھرو، پیس تھرو اسپورٹس، کیونکہ دنیا میں واحد کھیلیں وہ سرگرمی ہے جس سے ہم دنیا میں امن لا سکتے ہیں، قوموں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں، اور یہ قوموں میں جو تفرقے ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ کھیلوں سے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس کو ہٹا کے تو ہم دلوں میں محبتیں جو ہیں وہ پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ دنیا کی وہ 16 ترقی یافتہ قومیں، وہ ترقی یافتہ زبانیں جو دنیا کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو جوڑ کے امن کی، پیس، یہ کیسی میوچل ایک مشترکہ آواز بنائی جائے جو دنیا کے امن کے فروغ میں مددگار ثابت ہو۔ اس میں ابھی انشاءاللہ بہت جلدی ہماری ٹیم، جس میں ہماری سرپرست اعلیٰ چیف پیٹرن ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ ہمارے ساتھ بڑی ماشاءاللہ شفقت کر رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ سفارتکاری کرتے ہوئے مختلف برانڈ سے، کیونکہ امان صاحب سب سے بڑی بات تو یہ جو جتنے بڑے کام ہوتے ہیں ان کے لیے وسائل ضروری ہوتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اسپورٹس فیسٹیول کیا سیالکوٹ میں 3 days، یعنی 3 روزہ پلے فار پیس گیمز۔ اس کے علاوہ اب ہم انشاءاللہ وہ جو 16 زبانوں کے امبیسیڈرز پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جوڑ کے ہم بہت جلدی انشاءاللہ ایک ہائی ٹی رکھنے لگے ہیں، جس میں ان سب کو بلا کے تو اس کو انشاءاللہ لانچ کرنے لگے ہیں پیس کیمپین کو۔ ظفر سماب صاحب کا کہنا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتوں کے پاس یہ سیاسی سلوگن ہیں وہ 90% ان کے لکھے ہوئے ہیں، اور وہی وہ پرچار کرتے ہیں ٹرکوں پہ، دھرنوں میں، ادھر ادھر۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اب میں بات کرنا جا رہا ہوں صاحبان کے حوالے سے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کی قیادت میں ایک ادارہ کام کرنے جا رہا ہے، صاحبان۔ ڈاکٹر مدیحہ بطول صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا سوچ ہے صاحبان کے حوالے سے؟ کیا آپ نے اس میں پیٹرن سیٹ کیا اس کا؟ شیڈ ہے، ہاں جی، صاحبان۔ دیکھیں، سب سے بیسک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو خود سایہ بننا چاہیے۔ خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ جہاں تعلیم کی کمی ہے، پسماندگی ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی، ہم خود شجر بن سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحبہ کی جیسے ہم سٹرگل دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انیشیٹ کر کے اور کہاں کس لیول تک اپنے آپ کو لے کر آئی ہیں، میرا خیال ہے خواتین کے لیے یہ ایک انسپریشنل ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی پوری مطلب اپنی کوشش یہ ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین، کیونکہ وہ محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں، معاشرہ انہیں تھوڑا سا وہ حق نہیں دیتا جو ہے، وہ خود ایک سایہ دار شجر بنے، نہ کہ وہ کسی صاحبان کی تلاش میں رہیں کہ اب ہمارا بھائی ہمیں سپورٹ کرے گا یا اب ہمارا بیٹا ہمیں سپورٹ کرے گا، یا پھر وہ دوسری شادی، یا بیوہ خواتین کسی آسرے میں کسی وہ انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ مطلب کیا کریں گے ان کے لیے؟ پناہ گاہیں بنائیں گے؟ کانسیپٹ یہی ہے کہ پناہ گاہ سیف ہوم ان کے لیے۔ اصل میں سیفٹی سیکیورٹی عورت کا جو ہے حق ہے، بالکل۔ ہمیشہ عورت جو ہے نا پستی کیوں ہے، معاشرہ اسے بالکل سائڈ لائن کر دیتا ہے، خاص طور پہ مطلقہ اور بیوہ کو۔
अभी रिसेंटली ही केसेस कुछ मैंने ऐसे देखे कि घर वालों ने अगर कोई शादी टूट जाती है, रिश्तेदार बातें करते हैं, मिडिल क्लास स्ट्रक्चर में वो माइंड सेट नहीं होता, तो घर वाले वो उन बच्चों को साथ निगोशिएट नहीं करते और वो खवातीन मेंटली प्रॉब्लम्स की तरफ चली जाती हैं। और डॉक्टर साहिबा हमेशा से ऐसे जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं इस पे डील भी करती हैं। ऐसी खवातीन को हम साइड लाइन कर देते हैं या वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का शिकार हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि ऐसी सेफ प्लेस हो जहाँ पे उन्हें कुछ सिखाया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए, वो खुद एक सायादार शजर बने और एहसास के साथ। मतलब अच्छा जफर साहब, आप की तरफ मैं फिर आ रहा हूँ। आपने बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन दिए, खेलें अमन के साथ, जिए अमन की आशा के साथ, लेकिन ये सिर्फ स्लोगन ही रहे हैं, इनकी कोई बात गोश्त नज़र नहीं आई, कभी इस पे अमल होता। आज भी हम अमन की तलाश में हैं और दुनिया लड़ रही है, हम अमन की तलाश में। खूबसूरत बात गज़नफ़र भाई, बात सिर्फ ये है कि अवेयरनेस सबसे बड़ी बात हमारी कौम की, बल्कि ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की एक प्रॉब्लम है। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि इस वक्त कम अज़ कम मेरा ख्याल है कोई 2 अरब के नज़दीक मुस्लिम होंगे, शायद उससे ज़्यादा हों वर्ल्ड में। ऐसे यहूदी सिर्फ 5 करोड़ 7 करोड़ यहूदी हैं। जी ऐसे मैं सिर्फ एक लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तानी कौम को भी और उम्मत मुस्लिमा के जितने ममालिक हैं, वसाइल की कमी अल्लाह ताला ने नहीं छोड़ी कहीं भी, हर जगह वसाइल हैं। इमरानियात में मैं एक, शायद मेरी बात लेंथी हो, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि मुल्क में आपके पास समंदर है जी, अल्लाह ने खूबसूरत 1500 किलोमीटर समंदर दिया आपको, बंदरगाह दी। फिर देखा जाता है कि आपके पास पहाड़ हैं, बिल्कुल ठीक है, खूबसूरत। दुनिया में जो खूबसूरत यानी अच्छी चोटियाँ, उनमें से 6 खूबसूरत चोटियाँ पाकिस्तान में। फिर रेगिस्तान देखा जाता है, रेगिस्तान, चोलिस्तान, थर, कितना खूबसूरत मैदान, 40% मैदान पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान का रकबा उसमें 40% पर पाकिस्तान का रकबा मुहित है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई है गज़नफ़र भाई? एजुकेशन, ठीक है, तालीम। हमने न पाकिस्तानियों ने इस पर फोकस किया, न उम्मत मुस्लिमा ने किया। ठीक है, 200 नोबल इनाम में से 180 अवार्ड 500 करोड़ की कौम यहूद, उसके पास 500-600 करोड़ यहूदी हैं, 180 नोबल इनाम यहूदियों के पास हैं। उम्मत मुस्लिम के पास आज तक सिर्फ 3 के 4 नोबल प्राइज़ हैं। ऐसा ही बिल्कुल हमें सोचना चाहिए बतौर उम्मत मुस्लिम, बतौर पाकिस्तानी, कि हम कहाँ पे खड़े हैं। ये मैं कोई सियासी तफरके की बात बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा हमें, क्योंकि मैं जब अमन की बात कर रहा हूँ तो जोड़ने की बात कर रहा हूँ। अब भी हमें जागना चाहिए, अब भी हम जो बीइंग पाकिस्तानी जो लोगों के पीछे लगे हुए हैं, हमने ये जो विरासती सियासत है इसको बिल्कुल रोकना है। बिल्कुल ठीक, हमने अपने बच्चों को आगे लाना है। हमारे बच्चे भी लीड कर सकते हैं अल्लाह के करम से। हमने अपने बच्चों को इस काबिल करना है कि वो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को लीड करें। अच्छा ज़फ़र साहब, आखिर में एक मिनट के लिए मैं डॉक्टर मदिया बतूल साहबा, आप बताइएगा साहिबान का शेड का जो आपका इदारा है, कहाँ तक इसका दायरा कार होगा? पाकिस्तान में, लाहौर में या दुनिया में कहाँ तक फैलाएंगे इसको? क्या प्रोग्राम है? हम पहले से भी ज़ाहिर बात है काम कर रहे हैं। ठीक है, इसे वर्ल्ड वाइडली ही करेंगे। हमारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उस पे काम किया जाएगा। और ना सिर्फ ये पनाह गाह तक महदूद होगा, इसमें हम अकोमोडेट भी करेंगे, फैसिलिटेट भी करेंगे। और इसमें ऐसे ख़वातीन हजरात दोनों, क्योंकि रेशो हम बराबर ही रखेंगे, हकूक सभी के बराबर हैं, आवाज़ सबके लिए हैं हम। साहिबान तो साय का काम तो साया देना होता है, शजर का काम तो साया देना होता है। तो हम वो परवान चढ़ाएंगे ऐसे पौधे जो आगे आके हमारे लिए एग्जाम्पलरी बने। तो मैं चाहूँगी कि पूरे कैंपेन में इंशाल्लाह हम आप सबको भी इन्वॉल्व करेंगे, मीडिया टीम को भी, और आपकी टीम को भी मैं दावत देना चाहूँगी कि आप हमारे साथ शामिल हों और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। चलो जी, हमारी दुआ है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहबा आपका दरख्त बने और आप सबको साहिबा बने। तो ज़फ़र से आप सब आखिर में बताइएगा कि अमन की आशा, आप बड़े संजीदा हैं उस पर, बड़े सीरियस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बाकी हालात देख के सारा कुछ, तो अमन की आशा कब तक आप ये शुरू कर रहे हैं? गज़नफ़र भाई, सबसे पहले तो जो शेड है उस पर थोड़ा सा मैं कुछ ऐड करूँगा। बताएं। हाँ जी, शेड बेसिक आप ही ने 2012 में मस्कन
جیسے یہ پناہ گاہ آج بنے ہیں جی جی آپ ہی نے مسکن 2012 اس وقت جو بھی وزیر اعظم کو میں بتا دیتا ہوں وزیر اعظم کو انہوں نے تجویز دی تھی پناہ گاہ بنائیں. جی سجیسٹ بھی انہوں نے کیا تھا. آپ ہی نے اس وقت 2012 میں جو کاف لیگ میں 1122 کا پروجیکٹ بھی انہوں نے پرویز الہی کو دیا تھا ڈیزائن کر کے. بالکل, کیونکہ آپ ہی ایک انٹرنیشنلی ویژن رکھنے والی خاتون ہے. یہ 2009 میں UNO سے ریزائن کر کے پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے آئیں. تو شیڈ بیسک سایہ آپ ہی کا بڑا خوبصورت ایک بیسک ایک کاز ہے جس کے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے. اور بلکہ آج سے ہمارے غضنفر امان صاحب بھی شیڈ کا باقاعدہ ایک خوبصورت ایک ہمارا سمجھیں کہ ایک وہ بھائی ہے جس نے شیڈ کو. اور شیڈ خالی ایک اور میں بات آپ کو شاید اس سے لوگ اختلاف بھی کریں, چیریٹی صرف ہیلتھ میں ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہر بندہ جس کے پاس وسائل ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسپتال بنانے میں. موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ جو کوئی نون ہوا, سپر سٹار ہوا, اس کا اچیونگ گول کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ہاسپیٹل بناؤں گا. خدا کے لیے یار, ہاسپیٹل سے پہلے لوگوں کو بیمار ہونے سے پہلے بھی بہت کچھ چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. 98% لوگ جب وہ اس نہج پہ آ جاتے ہیں تو تب آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہو, پہلے اس کو پکڑو. شیڈ میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کو سجیسٹ کروں گا, اپنی ٹیم جو آپ لوگ ہیں, شیڈ میں ہم یوتھ کے لیے انشاءاللہ اکنامکلی وہ چیزیں متعارف کروائیں گے, لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. یوتھ, عورتیں, ہمارے بچے جتنے بھی ہیں, نوجوان نسل, بزرگ, وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ان پہ ہم ترس کھائیں بلکہ وہ خود اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھی سایہ بنے. اور شیڈ بیسک ایک اس ملٹی انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے وہ پروجیکٹ متعارف کروائیں گے. اور آپ نے امن کے اوپر, امن کی آشا, تو غضنفر بھائی میری بات ضرور, امن کی آشا ہم بالکل, یہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگوں نے امن کو خالی بیچا. میں آپ نے 2 اشعار کہ جنگ بڑی خوبصورت آپ نے انٹرو بڑا کمال کروایا کہ جب سے ہم نے آنکھیں کھولی دنیا میں آئے تو انسان کو لڑتے جھگڑتے دیکھا. ہماری خواہش ہے کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں ایسٹ ٹو ویسٹ, مشرق مغرب, جتنے بھی لوگ, وہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں. ایسے ہی انسانوں میں جو بھائی چارہ ہے, رواداری ہے, بیسک پرابلم کیا ہے, عدم برداشت ہے. ایسے ہی ہماری خواہش یہ ہوگی کہ کھیلوں سے, سفارتی ہماری اپنی جو موومنٹس ہیں ان سے ہم لوگوں کو آپس میں جوڑیں. ٹھیک ہے. امن کے لیے میرا بیسک ہمارے 2 سانگس آپ کرنے جا رہے ہیں بہت جلدی. بیسک ایک ہے وی نیور الاو دی وار, کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے. اس میں میرے 2 اشعار میں جاتے جاتے آپ کی جو ہماری سننے والے دیکھنے والے لوگ, کہ پوری دنیا کے ہم دیش واسی کر لیتا ہے بات دل میں ذرا سی. پوری دنیا کے ہم دیش واسی کر لیتا ہے بات دل میں ذرا سی, جو ہوا سو ہوا اب خدا رہا, امن ہی ہو چلن اب ہمارا, دل سے پکا ارادہ کریں ہم, مل کے سارے یہ وعدہ کریں ہم, یہ خوشیوں بھرے اپنے آنگن, لہو رنگ نہ ہونے دیں گے, کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے, کبھی جنگ نہ ہونے دیں گے. ناظرین, آپ نے سنی میری دونوں مہمانوں کی گفتگو. ایک میرے مہمان امن کی آشا کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے صاحبہ بن کے خواتین کی, بچوں کی, ان کو گھر, ان کو پناہ گاہ دینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند کرے, دونوں کی خواہشات پوری کرے. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.